تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 28ویں شب ہے اور اس میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن کریم کے 28ویں سپارے سے کچھ گفتگو۔ اس پارے کی ابتدا میں ہی سورہ مجادلہ ہے اور پھر اس کے بعد سورہ حشر، ممتحنہ، سورہ صف، جمعہ، منافقون، تغابن، سورہ طلاق اور آخر میں سورہ تحریم ہے۔ سورہ مجادلہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ مجادلہ اس سورت میں 3 رکوع ہیں اور 22 آیات بینات ہیں۔ بحث و تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث و تکرار کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث اور زہار سے متعلق چند احکام کو بھی بیان فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ اصل میں زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ میرے خیال میں تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ بس پھر کیا ہوا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے وہ بیان کیے، اور عرض کیا کہ حضور میرا مال تو ختم ہو چکا ہے، ماں باپ وفات پا گئے ہیں، عمر میری زیادہ ہو گئی ہے اور بچے میرے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اگر انہیں میں ان کے باپ کے پاس چھوڑ دیتی ہوں تو بچے ہلاک ہو جائیں گے، اور اپنے ساتھ رکھتی ہوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی صورت ہے آپ کے سامنے ہے، میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو، مجھے کوئی اس کا حل بیان کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک جو زہار کے
متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، اور جو پرانا دستور ہے یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے، تو لہذا تمہارے لیے یہی حکم ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے وہ بہت ہی پیارے ہیں، اسی لیے وہ بار بار عرض کرتی رہیں، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمانوں کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی محتاجی، اپنی بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میرے حق کے معاملے میں کوئی ایسا حکم نازل فرما جس سے میری یہ جو مصیبت مجھ پر آن پڑی ہے یہ مصیبت دور ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے فرمایا کہ خاموش ہو جا اور دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کر کے انہیں سنائی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات خیال میں رہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرنا یہ مخالفت کی وجہ سے یا کسی مقابلہ بازی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ کرم کو طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس سے وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی تھی، گویا ان کا مقصود دکھ کا اظہار کرنا تھا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ آپ کی باندھی غلام ہے، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی یہ بری نہیں ہے، بلکہ بے صبری والی جو شکایات ہوتی ہیں وہ کرنا برا ہے۔ اور زہار کے بارے میں بھی فرما دیا گیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ زہار کے احکام کے علاوہ بھی اس سورہ مبارکہ میں احکام موجود ہیں۔ اس صورت میں مجلس کے چند احکام بھی بیان کیے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا رہنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس میں علماء اور صلحاء کی تعریف کو بھی بیان کیا گیا اور ان کے مقام و مرتبہ کو بھی واضح کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کاموں سے خوب خبردار ہے۔ ایمان والوں کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ علماء کی فضیلت
اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے بہت پیارا شان نزول ہے، ایک دلچسپ واقعہ ہے جو اس کے تحت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا، مجلس سجی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ چند بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے وقت میں آئے کہ جب وہ مجلس بھر چکی تھی، یعنی بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کھڑے کھڑے سلام عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے جو حاضرین وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا۔ اب وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس میں کچھ جگہ بنائی جائے گی، کشادگی کی جائے گی تاکہ وہ اس جگہ پر بیٹھ جائیں، لیکن ایسا ہوا کہ کسی نے بھی جگہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے بالکل قریب والے لوگ تھے، آپ نے ان کو اٹھایا اور ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاک ہوا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کرو تو پھر جگہ کشادہ کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کے بارے میں کہا جائے تو تم کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہارے کھڑے ہونے سے جگہ کشادہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ مسجد نبوی شریف میں پیش ہوا۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں بزرگان دین اور دینی پیشواؤں کی تعظیم و توقیر کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جن سے تم علم حاصل کرتے ہو، علماء تمہارے اساتذہ معلمین، فرمایا جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو اور سرکش عالم نہ بنو۔ ناظرین، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ مسلمان کافروں سے محبت نہ رکھیں اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا
اور اپنی طرف سے روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور فرمایا سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اس میں واضح کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ایمان کا اعلان بھی کرے اور ان لوگوں کے ساتھ دوستی بھی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ الگ راستے ہیں۔ جو ایمان والا ہے وہ ایسے سے محبت نہیں کر سکتا، ایسے سے دوستی نہیں رکھ سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا ان مسلمانوں کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے جو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دنیا داری ہے، نظام چلانے ہوتے ہیں، دوستیاں رکھنی ہوتی ہیں، کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کام پڑتا ہے۔ نہیں ناظرین، ہم سب کو اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنی ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنی، اور جو قرآن کا حکم ہے، جو اللہ اور رسول کا حکم ہے، ایمان والا ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستیاں نہیں رکھے گا، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دو الگ راستے ہیں۔ اور جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ انہی سے محبت رکھتے ہیں، انہی کے لیے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے والے، یعنی مسلمان کا بھائی ہے اور انہی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ اختیار کرتا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو واقعی میں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو صرف اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر صلح کلیت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستیاں نبھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورہ حشر یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 3 اس کے رکوع ہیں اور 24 آیات بینات۔ حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اس سورت کی دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر، یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینہ منورہ سے نکال دیے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو حشر کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یوں پڑھا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات بینات کی تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر اسی دن اس پڑھنے والے کا انتقال ہو جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت انہی آیات بینات کو اسی انداز میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا بھی یہی مرتبہ اور مقام ہوگا، یعنی اسے بھی یہی فضیلت عطا کی جائے گی۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کے اندر فے کے مال کے احکام کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور منافقین کی باطنی خباثتوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس سورت کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اسے نازل کرنے والے رب تبارک و تعالیٰ کے عظیم اور جلیل اوصاف اور اس کے اسماء حسنہ کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین ہے سورہ ممتحنہ یا ممتحنہ بھی اسے پڑھا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین کے احکام بیان کیے گئے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والی
مومنہ عورتوں کے ایمان کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت کا برتاؤ رکھنے سے منع کر دیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ ناظرین، کافر کو جب بھی موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ بعینہ ہی اسی طرح کی مثالیں ہمارے آس پاس موجود رہتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ مسلمان کے نقصان میں کوئی کمی نہیں کرتے، تو جب وہ کمی نہیں کرتے تو پھر اسلام کا جو حکم ہے وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستیاں نہ کریں۔ یعنی مسلمان تو اپنی دوستیاں نبھانے میں لگا پڑا ہے، اور کفار اپنے مطلب کی فکر میں۔ جب بھی موقع ملتا ہے کہ مسلمان کو کسی مقام پر دبایا جائے تو وہ اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سمجھ جانا چاہیے قرآن کے احکام بالکل واضح ہیں، ان میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب ہی ایسی ہے جو لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جب کفار کے ساتھ دوستی ہمیں منع ہے تو ہمیں ان کے ساتھ دوستی کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ صف۔ سورہ صف یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق یہ سورہ مبارکہ مدنی صورتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں اور 14 آیات بینات ہیں۔ صف کا معنی ہے سیدھی قطار، اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں مذکور ایک کلمہ ہے صفا۔ اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ صف رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کو بیان کیا گیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بات نہ کہیں جو یہ خود نہیں کرتے، یعنی بندے کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بندے کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس تضاد کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، انہیں بلائی کا حکم دینا لیکن خود اس پر عمل نہ کرنا، یا کسی سے وعدہ کر لیا اور اس وقت یہ خیال کر رہا ہے کہ بھائی میں وعدے کو پورا نہیں کروں گا، تو یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ صرف زبانی وعدہ کر رہا ہے، گویا کہ عمل اس کے مخالف ہے، یعنی کہہ وہ رہا ہے جو اس نے کرنا نہیں ہے۔ احادیث میں ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت کو بیان کیا گیا، اور اس کے اوپر جو وعید ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ چنانچہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں تو انہیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی جو آنتڑیاں ہیں وہ دوزخ میں بکھر جائیں گی، اتنی سخت سزا اسے دی جائے گی، اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا یہ گردش کرتا ہے۔ فرمایا کہ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اس سے پوچھیں گے، اے فلاں کیا بات ہے
کہ تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، پھر تمہارا یہ حال کیوں کر ہوا ہے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں تم کو تو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود میں برے کاموں سے نہیں رکتا تھا، بس اسی وجہ سے آج میرا یہ حال ہوا ہے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین آج کے اس درس قرآن سے یہ بات سمجھیے کہ قول اور فعل میں ہمارے تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو ہم کہتے ہیں اسے نبھائیں بھی، بشرطے کہ جو کہا ہے وہ دین سے ٹکراتا نہ ہو، دین کے احکام کے خلاف نہ جاتا ہو، کیونکہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ شریعت کی پاسداری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے وہ تجاوز نہ کرے، تو شریعت کے دائرے میں رہیں، جو کہا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آج کے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہم سب کو اپنے فضل و رحمت کی دولت سے فیض یاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا۔